تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ، کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا، اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے. مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے، 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ، اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا، لیکن ہو جائے گا. اور بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. ہم ججوں کے غلام اور لونڈی ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے. ایسا تھوڑی ہے. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دینا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے، مفتی صاحب چھوڑو اس کو، کون مفتی کون عالم، ریفرنسز تو دے رہا ہے نا. یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا، پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک، جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے، تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا، وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آئے. تو میں نے کہا بلایا، کہہ رہے وہ غلطی ہو گئی بلایا آپ کو نہیں آیا. حوالے تو ہے نا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں. تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے، اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سورہ فاتحہ ہی اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل ازبر یاد ہے الحمدللہ. نا اسٹائل ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دی ہے عدالتی خلا پر. وہ جہلم والی سرکار جو ہے نا، وہ پھونکو والی سرکار سے بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ اس نے یہ کہا ہے کہ عدالت ایک طرفہ خلا دے سکتی ہے عدالت. تو میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا جہلم والی سرکار کے بھی چلائے ہیں. فرسٹ ٹائم میں نے ایسا ریئیکشن کیا ہے، اور یہ میں نے جہلم والی سرکار ہی کی باتوں کی وجہ سے کیا ہے. کیونکہ جہلم والی سرکار جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اوٹ پٹانگ مسائل بتا ہی رہا ہے بیچارہ. اس کو نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، نہ اجماع امت کا پتہ. اور کسی ایک جگہ جہلم والی سرکار ٹکتی نہیں ہے. اپنے ہی دعووں میں تضاد، ایک جگہ ایک دعویٰ اگلی جگہ دوسری دعویٰ. تو لگتا ہے کہ اس کا کام صرف بوکھلاہٹ پھیلانا ہے. تو ٹھیک ہے آپ کر رہے کرتے رہو، میرا نام استعمال نہیں کرو آپ. میں نے بہت دفعہ سمجھایا بھائی میرا نام، میرا کلپ، میری تصویریں کیوں لگا رہے ہو. لیکن جہلم والی سرکار کو سمجھ میں بات آ نہیں رہی تھی. اس کا نتیجہ نکلا میں جہلم چلا گیا ان کے بلانے پر. پھر بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ، میں نے کہا قصہ ختم ہو جائے نا تاکہ یہ. تو میں نے سمجھا قصہ ختم ہو گیا بھائی، ساری دنیا نے دیکھ لیا ایک بندہ آیا ہے کہہ کر گیا ہے کہ آپ پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. بیٹھیں گے جب آپ کا ٹائم ہوگا ہم اسی وقت بیٹھیں گے، آپ بتا دیں میں تیار ہوں. تو اس پہ بھی نہیں رسپانس دیا. پھر جہلم والی سرکار نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آن لائن آ جاؤ. میں فوراً تیار ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے شرائط طے کر لیتے ہیں. تو جہلم والی سرکار نے کہا ہم منگول ہیں، ہم شرطیں نہیں لگاتے، دھاڑ تھلے. 3 باتیں کہیں. وہ پھر ان کا جو ریئیکشن آیا تھا نا وہ بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. دھاڑ تھلے، ہم منگول ہیں، شرطیں کیوں لگاتے ہو. بغیر شرطوں کے جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے. وہ بحث کوئی علمی بحث کبھی بغیر شرطوں کے. ہم کوئی یہ تھوڑی شرطیں لگا رہے ہیں کہ دونوں گٹکے کھا کے بیٹھیں گے یا توے پہ بیٹھ کے مناظرہ ہوگا اور توا کم سے کم اتنے ڈگری گرم ہونا چاہیے. بھائی نارمل شرطیں کہ کتنی دیر ڈیبیٹ ہوگی، ٹاپک کیا ہوگا، آپ کتنی دیر بات کریں گے، پھر میں کتنی دیر بات کروں گا، ثالثی کا کردار کون کرے گا. یہ شرطیں ہم نے طے کرنی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید ایسی شرطیں ہیں کہ ہم توے پہ بیٹھ کے، چولہے پہ بیٹھ کے بحث ہوگی تو شرطیں کیوں لگاتے ہو. اور پھر منگول، حالانکہ منگول تو سارے حنفی تھے، تبھی جہلم والی سرکار کے باپ دادے پردادے سارے حنفی نکلیں گے. یہ تو حنفیوں کی وجہ سے آپ کو اسلام ملا ہے. ابا بھی حنفی، دادا بھی حنفی. اگر ابا بالفرض اہل حدیث ہیں تو دادا تو حنفی ہوں گے. دادا بھی اگر اہل حدیث تو پردادا تو پکے حنفی. آپ کا تو سارا اسلام حنفیوں سے آپ کو ملا ہے بھائی. بر صغیر میں تو تھے ہی حنفی، باقی دنیا میں شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اسی طرح ہی ہیں. تو وہ جو منگول بھی سارے حنفی ہیں، اور جو انڈونیشیا چائنا کی طرف چلے گئے وہ بھی حنفی ہیں.
کہیں کہیں جا کے شافی ملیں گے آپ کو, میجورٹی ان میں بھی منگول جب مسلمان سارے حنفی ہوئے تھے وہ. اچھا دھاڑ تھلے کا مطلب مجھے پہلی دفعہ میں نے سنا تھا, دھاڑ تھلے, ابھی تک مجھے اس کا مطلب نہیں پتا دھاڑ تھلے کا مطلب کیا ہے. لیکن چونکہ وہ ریئیکشن ہوا نا غصے میں, تو میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب بھی کہیں غصہ آئے تو دھاڑ تھلے. اب اس دن کے بعد سے مجھے بھی جب یہ غصہ آتا ہے نا اپنے ساتھ میں کہنا دھاڑ تھلے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مطلب کیا ہے, لیکن اس کا مطلب ہے جب بہت غصہ آ رہا ہے نا دھاڑ تھلے. یہ بھی لینگویج سیکھنے کا ایک دیسی طریقہ ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ تو کبھی جہلم میں ملاقات ہوئی تو میں پوچھوں گا بھائی دھاڑ تھلے کا اصل مطلب کیا ہے. میں تو اردو جانوں, پنجابی تو نہیں آتی نا مجھے. تو اب جہلم والی سرکار کا کام یہ تھا کہ میں جہلم سے آ گیا, بھائی جو ذلت ہونی تھی آپ کی ہو گئی, ختم کرو, چپ کرو, اس ٹاپک کو ختم کرو, آپ نے جو کرنا ہے کرو. آپ نے پھر آن لائن مناظرے کا چیلنج کر دیا, میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا, پھر آپ پیچھے ہٹ گئے, پھر آپ نے خود ہی کا دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا. میں خوش تھا اس پہ کہ چلو یار یہ پھڈا کیا ہونا چاہیے, ختم. آپ کا جو نظریہ آپ ٹھیک ہے پھیلاتے رہو, جس میں عقل ہوگی وہ خود ہی سمجھ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی, بات ختم ہو گئی تھی. میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا نا اتنے سالوں سے, پھر وہی میرا تصویریں, پھر وہی میرے کلپ. اب میں نے اگر آپ کا نام لیا تھا نا کسی میں, تو وہ آپ نے پہلے لیا, اس کے بدلے میں نے نام لیا ہے آپ کا. وہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے پہل کی ہے, وہ آپ نے پہل کی, اس کے بعد میں نے جواب دیا ہے, پھر آپ نے پہل کی. تصویر خود اپنے چینل پہ نہیں تو اپنے شاگردوں کو لگایا ہوا ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا بھائی یہ دو تو ہو گئے, ایک جہلم جا کے آ گیا, ایک آن لائن ہو گیا, اب ایک تیسرا رہ گیا کہ اسی طرح سے ریئیکٹ کرواؤ جہلم والی سرکار کا. پہلے میں ریئیکٹ جو کرواتا تھا نا, سرکار کے کلپ نہیں لگاتا تھا میں, اس سے کیا ہوتا تھا سرکار میری بات کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے. اب میں نے کیا کیا ہے, پہلے سرکار کا کلپ چلے گا, پھر میں بتاؤں گا یہ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے, یہ سرکار نے جو حدیث پیش کی ہے پوری حدیث یہ نہیں, پوری حدیث یوں ہے. سرکار جو کہہ رہے ہیں میں فلاں کو مانتا ہوں, تو سرکار فلاں کو نہیں مانتے. فلاں کا یہ ارشاد ہے جس کو سرکار نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے, تو سرکار کو چاہیے چپ ہو جائیں. اچھا سرکار کہ میں جیسا اللہ نے کانفیڈنس دیا نا غلط باتوں پہ, ایسا ہی ان کے مریدوں میں بھی کانفیڈنس ہے. ان کے مرید سمجھتے ہیں کہ جہلم والی سرکار جیسا اس کائنات میں کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا پیدا ہوا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ خوش فہمیوں میں ہے. اور میرے بارے میں پتہ ہے نیچے کیا کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں ان سرکار کے مریدوں نے, مفتی صاحب کو تو بابوں کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی پتا. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, یہ ہمیں سب پتا ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اتنا خالی نہیں ہے. یہ جو میرے جمعے اور اتوار کے ٹاپکس ہیں نا, یہ واعظ و نصیحت کے ٹاپکس ہیں. یہ جو اختلافی مسائل اور جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل استنباط کیے ان کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو میرے جو یہ والے ٹاپک ہیں مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, اور ان ٹاپکس کو ہم اگر یوٹیوب پہ لاتے بھی ہیں تو صرف جواب دے دیتے ہیں, ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اگر ہم ڈیٹیل میں جانا شروع ہوں تو آپ کو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو بہت بڑے علامہ نکلیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا آپ ہمیں بولو سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے کہہ رہے ہیں نا اسٹائل ہے, کہہ رہے ہیں نا عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے, خلا کا حق ہے جیسے مرد کو ہے. اتنی, میں نے کہا شاید ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا ہوگا سرکار سے, غلطی سے انسان کے منہ سے کوئی جملہ نکل آتا ہے, بعد میں کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ مبالغہ کر دیا. تو دوسرے کلپ میں دیکھا وہاں بھی نہ عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے جیسے مرد کو, پھر نہ پھر کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو خلا کا مطلب کیا ہوا اگر عورت کو حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار کیونکہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس خواتین مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا, لیکن ہو جائے گا.
اور بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ گناہ ملے گا لیکن ہو جائے گا؟ بھائی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ جس کی بیوی ہے وہ چھوڑے گا تو ہوگا, جج کی بیوی تھوڑی ہے. عجیب سی بات ہے یار, ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے, ایسا تھوڑی ہے. تو اس پہ میں نے دلائل دی ہیں, ابھی انشاءاللہ وہ میرا کلپ آ جائے گا پورے ریفرنسز کے ساتھ. وہ پہلا کلپ ہوگا جو اس طرح سے میں نے انجینئر کے کلپ میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا کہ یار چھوڑو جانے دو یار, کیا خام بلا وجہ ایک نیا ٹاپک یوٹیوب پہ شروع ہو جائے گا. اور عوام کے ذمہ وہ علماء سے مسئلے پوچھے. اگر وہ جہلم والی سرکار سے پوچھ رہی ہے تو اللہ خود ان سے پوچھ لے گا قیامت کے دن کہ بھائی ڈاکٹر سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھی جاتی ہیں. دیکھو حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ٹماٹر کس کے پاس سے ملتا ہے؟ ٹماٹر والوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا, گوشت کس کے پاس سے ملے گا؟ گوشت والوں کے پاس سے. پراپرٹی کہاں سے ملے گی؟ اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ ٹماٹر والے کے پاس آپ گئے, مجھے بکرے کا 3 کلو گوشت دے دے, تو فرماتے تھے علم اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں, اللہ کی محبت ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھ کے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کی محبت, اللہ آئے گا. اور علم کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس ملے گا. سمجھتے ہو؟ جنہوں نے, اور ان میں ہر ایک پراپر وے میں چل کے نالج حاصل کی ہو تو ہوگا. ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کا ماہر. چند کتاب میں پڑھ کے نہیں ہوتا, پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو. حکیم کسے کہتے ہیں؟ پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہو. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ پراپر وے میں باقاعدہ اس نے کورس کیا ہو. سلیبس ہے, نصاب ہے, اس میں عربی گرامر ہے, اس میں فقہ ہے, اس میں حدیث ہے, اجماع امت ہے, فقہا کے اختلافات ہیں, ان اختلافات میں ہر ایک کے پاس کیا کیا دلیل ہے, اس کا مذاکرہ ہے, اس کا بحث مباحثہ ہے, اس کے بعد انسان اینالائز کرتا ہے, پھر ہر مسئلے کو اس کی ویلیو دیتا ہے, عمل کے لیے ایک کو اختیار کرتا ہے اور باقی جس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو یہ پورا ایسے تھوڑی اٹھ کے یار کوئی بھی اٹھ جائے اور جناب وہ جا کے فتویٰ دینا شروع کر دے. تو میں سوچتا تھا ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے بھائی, ہمارے اور بھی کام اتنے, تو ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے نا. ایک ہفتہ یہی ایک ہی ٹاپک پہ تیاری ہوتی رہتی. میرے تو صبح جامعۃ الرحیم میں پڑھاتا ہوں میں, پھر اس کے علاوہ میرے بیانات جو اصلاحی بیان ہیں, لوگوں کو زنا سے روکنا, گھروں میں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ہر طرح کے مسائل نا, 20 قسم کے لوگ صبح شام مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے پاس ٹائم کہاں تھا, لیکن بہت زیادہ ہو گیا. میں نے کہا یار ابھی خلا میں بھی یہ مسئلہ کر دیا, اتنا بڑا مسئلہ, زنا کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول رہے ہو, اور ایسا اجماعی مسئلہ جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, اس میں آپ لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کر رہے ہو, اور عملی طور پر اس کی خرابیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دے رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا. یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب پہ نا ایک 2 نمبر ڈاکٹر ہے, 2 نمبر, کتنا لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ. انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, کتنا غلط گائیڈ کر رہا ہے. میں نہیں بتاؤں گا کیا, کیونکہ جن لوگوں کا کام ہے وہ کر نہیں رہے, تو ہم تھوڑی کر سکتے ہیں کام. تو میں نے کہا بھائی آپ کیس کریں. کہہ رہے کون کیس کرے؟ گورنمنٹ خود انوالو ہے اس میں, بھتہ جا رہا ہے ان کے پاس, پیسہ جا رہا ہے ان کے پاس, تو خود وہ جو ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جو گورنمنٹ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو سعودی عرب میں ہوتا نا تو فوراً کیس ہو جاتا, بھائی آپ پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, آپ کو کس نے فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے, تو آپ بیٹھ جاؤ آرام سے. تو سعودی عرب میں یا کسی غیر مسلم کنٹری میں جب مسقط گیا نا, تو میرے مسقط والوں نے بیان رکھوا ہے وہاں پہ. تو وہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے جو بھی جائے بیان کرنا شروع کر دے. تو وہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ بیان کریں. گورنمنٹ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ عالم ہے, تو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. تو ہمارے جامعۃ الرشید سے جہاں اداروں سے میں نے پڑھا, سارے سندیں اٹھا کے ہم نے بھیجی ہیں. انہوں نے اس کی تصدیق کی, اس کے بعد مجھے پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی سرٹیفائڈ عالم ہوتے ہیں وہ سارے صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. لیکن 2 نمبروں کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ اب دین کا علم آپ علماء کے علاوہ عام لوگوں سے حاصل کر لو. 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ یہ کہو کہ اب ہم علاج میکینک سے کروائیں گے,
भाई 2 नंबर डॉक्टर अगर होते हैं तो 1 नंबर के पास जाओ आप, लेकिन इलाज तो डॉक्टरों ही से होगा ना। तो ये बात लोगों को उसूल समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे नहीं हवाले का क्या होगा, वो जो हवाले दे रहा है। मैं कह रहा था भाई जेहलम गया था तो मेरे सामने दे देता ना हवाले। कह रहे नहीं कोई हिकमत होगी नहीं आए। तो मैंने कहा बुलाया, कह रहे वो गलती हो गई बुलाया आपको नहीं आया, हवाले तो है ना। मैंने साथियों से मशवरा किया, मैंने कहा इंजीनियर साहब चुप भी नहीं हो रहे हैं, हमारा नाम भी हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके फैंस जो हैं हमारी तस्वीरें लगा भी रहे हैं, और फिर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैसेज बहुत बुरा जा रहा है। मेरी बदनामी नहीं है, बदनामी उलमा की हो रही है। और जो अवाम इसमें, उन साहब ने कहा ना मेरी बीवी खुला ले रही है, तो उसका ये जज्बात है, गोया मुझे बुरा कह रहा हो कि अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन आप लोग क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाते, क्यों उसका जवाब नहीं देते। पर मैंने कहा यार खुला पे तो करो, तो मैंने अभी खुला पे रिकॉर्ड करवा दिया है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको उसमें दलाइल से पहली दफा मैंने इस तरह से रिएक्शन करवाया, उसमें इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन बाबों का इल्म जानता है और कौन कुरान और सुन्नत का इल्म जानता है। समझते हो कि नहीं समझते? करो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था इंजीनियर साहब से मैं उलझूं, तो लेकिन इंजीनियर साहब नहीं चुप होके दे रहे हैं, वो नहीं, वो अपनी हुदूद से तजावुज। और मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर सारे काम ही गलत किए हैं, कुछ काम सही भी किए हैं भाई, बिदतियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है इंजीनियर साहब ने, तो वो करते रहते हैं, बहुत हम भी अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं शाबाश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुअह फअक्सिरू अलैहि अस्सलात फीह कअक्सिरू मिन अस्सलाति फीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। कभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की